السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں وہ کس لیے ضروری ہے اور وہ کتنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کورس کا نام ہے علم تجوید۔ ٹھیک ہے، علم تجوید کے بارے میں پہلے بات کرتی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو جبرائیل ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ ایسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں اور ان کو سکھا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا ماہر ہونے کا نام ہے۔ ترتیل کی عظمت اور اہمیت اس کا جو جواب ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ترتیل سے پڑھا کریں اور پڑھنے کا حکم بھی دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ قرآن مجید جس طرح اتارا ہے اسی طرح پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ قرآن مجید خاص عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ عربوں کے لب و لہجوں کو محفوظ کرنے کا نام تجوید کہلاتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو عربوں کی طرح پڑھو، یعنی ان کی طرح صاف اور واضح انداز میں پڑھو، اور اسی کا نام تجوید ہے۔ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن مجید کی جو حسن میں اضافہ ہوتا ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر انسان کی زبان ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ ہر انسان کی زبان ایک ہی ہے، ہر انسان کا ایک ہی لب و لہجہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید جب تک عرب میں رہا تب تک اس میں کوئی عیب نہیں رہا، پھر جب وہ عرب سے باہر نکلا، لوگوں میں تقسیم ہوا تو اس کے معنی بدل گئے اور اس کی زبان بدل گئی۔ ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں اور ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ جو شخص قاعدہ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھے ان پر گناہ ہے۔ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا معنی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجوید کے ساتھ پڑھا اور آگے بھی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کا حکم دیا ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ جس طرح قرآن مجید کو تجوید کے معنی عمدہ انداز کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح ان کے معنی سمجھنے کے لیے علم تجوید کی ابتدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اس کا صحیح تلفظ ہو، صحیح انداز ہو، اچھے طریقے سے پڑھا جائے۔ اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اسی میں خیر اور برکت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تجوید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو پڑھنے والے بنائے جن کو ہم سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ایسا ذریعہ بنا دے کہ ان کی تجوید اچھی ہو سکے۔ چلیں جی، اب ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پڑھیں گے ہم مخارج۔ مخارج یعنی کہ سارے ملا کر ان کی جمع ہے مخارج۔ مخرج یعنی کہ الف با تا ثا مخارج ہے۔ تو ان کی ہم ساری تعریفیں پڑھیں گے، کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ، ناک، یہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں نا، تو یہی حروف تہجی ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ مخارج کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف۔ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منہ کے خالی حصے سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے 3 حرف ہیں؟ منہ کا خالی حصہ وہ ہے جن سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ جب یہ تینوں حروف مل جائیں آپس میں تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہ کے خالی حصے سے 3 لفظ ادا ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ ان تینوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ حروف مدہ بن جاتے ہیں۔ یہی 3 حروف جو ہیں وہ حروف مدہ ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حروف مدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس طرح پتہ چلے گا، جس خالی الف سے پہلے، یعنی کہ الف ہے، خالی الف سے پہلے اگر زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ الف خالی ہے، ٹھیک ہے، خالی الف سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ حروف مدہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مالکی، مالکی، ٹھیک ہے، زبر، یعنی کہ مالکی میم کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے وہ الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا حروف الف مدہ، ٹھیک ہے، حروف مدہ ہے لیکن الف مدہ ہے یہ، ٹھیک ہے، حروفوں میں سے الف مدہ ہے۔ اور یا واو مدہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ واو مدہ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ واو مدہ کون سا ہے؟ یعنی کہ واو مدہ وہ ہے جس واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اعوذ، عوذ، واو ہے نا، عوذ، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تیسرا ہے یائے مدہ۔ یائے مدہ کون کون سا ہے کہ کون سا کہہ دیا کہ یائے مدہ سے پہلے کیا ہوگا؟ یائے مدہ یعنی کہ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو وہ یائے مدہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یائے مدہ کون سی ہے؟ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یائے مدہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، جس یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی وہ یائے مدہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے رحیم، رحیم، ٹھیک ہے۔ حیم، حیم جو ہے یا ساکن ہے، اوپر چھوٹی سی دال کی طرح ہے اور پیچھے ہا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی مثال۔ تو آپ لوگوں جیسے جیسے سنیں گے لیکچر ویسے ویسے آپ لوگوں نے مثالیں بھی مجھے ڈھونڈ کر دینی ہے قرآن پاک سے، اور مجھے بتانا بھی، جو سمجھ نہیں آئے گا انشاءاللہ اس کے لیے گروپ اور بنا دیتی ہوں میں، تو اس میں آپ لوگ مجھے پوچھیں گے سوال، ہوم ورک بھی وہاں سینڈ کریں گے اور پوچھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو گروپ ہے اس پر صرف آپ لوگوں کو لیکچر سینڈ کر دیا جائے گا۔ دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، ریپیٹ کر دیتی ہوں، یائے مدہ کون کون سے ہیں؟ یائے مدہ ایک یائے مدہ ہے، ایک واو مدہ ہے، دوسرا الف مدہ ہے۔ ان تینوں کو ملا کر کون سے حروف مدہ بن جاتے ہیں؟ حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ 3 حروف مدہ۔ الف سے پہلے اگر زبر ہوگی الف خالی ہوگا، ٹھیک ہے، الف خالی، یہ یاد دھیان رکھنا ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی
تو وہ یائے مدہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی ہو تو پھر بھی آپ مجھے پوچھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں قرآن پاک کے 10 آیتیں دوں گی، تو آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، رپیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے اتنی ویڈیو سننی، جس سے آپ کے قرآن پاک کا تلفظ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔